بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ داستان ہے پھلوں سے لدے ہوئے باغ جو آسمانی بجلی کے گرنے سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہ باغ کے مالکوں کے لیے مکافات عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں نے محتاجوں اور کمزور افراد کو ان کا حق دینے سے انکار کیا تھا۔ کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا۔ اس شخص کا زندگی بھر دستور رہا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا تو اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کر دیتا، اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین میں بانٹ دیتا۔ اس سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا۔ کٹائی کے دن فقراء و مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا حصہ وصول کر لیتے۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی یوں ہی لٹاتا رہا اور زندگی بھر مفلس ہی رہا۔ اب کہ یہ ریت ختم کر دینا چاہیے۔ باغ ہمارا ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے تو راتوں رات ہی کر لی جائے، تاکہ نہ غریب مسکین آئے، نہ ہمیں تنگ کرے اور نہ ہم برے بنے۔ انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی کریں گے، اور انہیں اپنی سکیم پر اس قدر وثوق تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو وہ راتوں رات خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اسی رات سخت آندھی کا طوفان آیا جس میں آگ تھی۔ آندھی کے ذریعے وہ آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی اور تھوڑے ہی عرصہ میں انہیں جلا کر راکھ کر گئی۔ آن کی آن میں سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جب یہ عقل مند بیٹے وہاں پہنچے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ انہیں وہاں باغ نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سوچنے لگے کہ ہم شاید رات کے اندھیرے میں کسی غلط جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر جب کچھ حواس درست ہوئے تو حقیقت ان پر آشکار ہو گئی کہ ان کی نیت کا فطور آندھی کا عذاب بن کر ان کے باغ کو بھسم کر گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ان کے منجلے بھائی نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اسے ہر وقت یاد رکھو اور اسی سے خیر مانگو؟ مگر ان بھائیوں میں سے کسی نے بھی منجلے بھائی کی طرف توجہ نہ دی، تو ناچار اسے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اور وہ ملامت بھی اس طرح کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ تم ہی نے یہ ترغیب دی تھی، دوسرا کہتا کہ یہ مشورہ تو تمہارا تھا، مگر اب پچھتانے سے کچھ بن نہ سکتا تھا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ باپ کو اس کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کا یہ صلہ ملتا رہا۔ اسی کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا تھا، اور جتنا کچھ وہ دوسروں پر خرچ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے مہیا فرماتا۔ مگر جب بیٹوں پہ بخل اور حرص غالب آئی تو اس کا ثمرہ یوں ملا کہ نیت کے فطور نے مجسم طوفان کا روپ دھار کر سارا باغ ملیا میٹ کر دیا۔ اس وقت نہ زمین کی زرخیزی کام آئی، نہ ان کی کوئی تدبیر۔ اس واقعے سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ نادیدنی وسائل کے ذریعے رزق فراہم کر سکتا ہے تو نیت میں فطور آنے پر ایسے ہی نادیدنی وسائل سے دیے ہوئے رزق کو چھین بھی سکتا ہے۔ آخر سب مل کر کہنے لگے کہ واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں اور محتاجوں کا حق مارنا چاہا اور حرص و تم میں آ کر اصل بھی کھو بیٹھے۔ یہ جو کچھ خرابی آئی
اس میں ہم ہی قصوروار ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے پروردگار سے نا امید نہیں۔ کیا عجیب ہے، تو اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہم کو عطا کر دے۔